السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، موبائل فون، سیل فون ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت؟ موبائل فون ہمارے لیے ایک نعمت ہے یا پھر عذاب؟ آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کوئی بھی شے، دنیا کی کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کا استعمال غیر محتاط طریقے سے کیا جائے اور استعمال کرتے ہوئے ہم بیلنس کو کھو دیں، بیلنس نہ رکھیں، احتیاط نہ رکھیں، تو پھر وہ چیز مضر بن جاتی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو سمجھ دی اور وہاں تک پہنچایا۔ انسان نے سرچ کیا، کھوج کی، اور پھر اپنی ضرورت کے اعتبار سے ایک نہیں بے شمار چیزیں ہیں جو انسانوں کے ہاتھ سے وجود میں آئی ہیں اللہ کے فضل سے۔ وہ ساری کی ساری ہماری ضرورتوں کے واسطے آئی ہیں، اور وہ اگر ہم اس کا استعمال ضرورت کے اعتبار سے کریں تو یقیناً وہ سامان اور وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر ہم احتیاط کے تقاضے کو بھول جائیں اور استعمال کے وقت ہم بیلنس کھو دیں تو پھر وہ چیز ہمارے لیے عذاب اور زحمت بن جاتی ہے۔ مثلا کھانے کو لے لیجئے، کھانا اور پینا انسانی زندگی اور اس کی صحت کے لیے لازمی چیز ہے۔ ہم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو کھانا اور پینا زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور پھر ہم کام کے بنتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لیکن کھانے پینے کو ہی مقصد حیات بنا لیا جائے اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں تو کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا ہے، تو پھر کھانا پینا کیا ہمارے لیے مضر نہیں ہو جاتا؟ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کریں، لیکن کھانا پینا ہم مقصد بنا لیں اپنے زندگی کا، تو پھر اس مقصد کی وجہ سے اور کھانے پینے میں بے احتیاطی اور بد احتیاطی کی وجہ سے ہم بہت نقصان اور خسارے اور بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل فون ہے، اس کا استعمال اگر ہم اصول کے دائرے میں رہ کر اور جس مقصد کے لیے موبائل فون ایجاد ہوا اور بنا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس کا استعمال کریں تو یقیناً موجودہ دور میں یہ ایک اللہ کی رحمت ہے اور ایک عظیم نعمت ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے بہت سی ضرورتیں گھر بیٹھے ہماری پوری ہوتی۔ موبائل فون نے انسانی دوریوں کو ختم کر کے قریبی اور نزدیکی کو پیدا کیا ہے۔ ایک ملک میں بیٹھا ہوا انسان دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے انسان سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے جب چاہے جس وقت چاہے بات کر سکتا ہے، اس کی خیریت گھر بیٹھے معلوم کر سکتا ہے، اور پھر ویڈیوز کال کے ذریعے، کانفرنسنگ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے۔ موبائل فون پر متعدد ایپس ہیں، متعدد طریقے ہیں ایک دوسرے سے جڑنے اور رابطے کرنے کے، تو کیا یہ ایک نعمت نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بہت دور کے لوگوں سے جس وقت جب چاہیں، جس حال میں چاہیں، ہم ان سے خیریت دریافت کر سکتے ہیں، اپنی خیریت ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ یہ کام پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، کوئی خبر ملتی نہیں تھی یا پھر بڑی مشکل سے ملتی تھی، اور وہ خط و کتابت کا ذریعہ تھا۔ لیکن موبائل فون کی وجہ سے آج کتنی سہولت ہو گئی۔ تو اس میدان میں اگر ہم غور کریں اور اس بات، اور موبائل فون بنا ہی اسی لیے ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوگا
اور پتہ لگے گا کہ واقعی موبائل فون ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے زندگی کے بہت سارے مراحل میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور سہولتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا ہمیں کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، کوئی ہمیں علمی چیز معلوم کرنی، کسی چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری لینی، کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو موبائل پر تقریباً ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ ہم سرچ کر کے گھر بیٹھے ہوں، شہر میں ہوں، سفر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ہم سرچ کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ کسی لفظ کی تحقیق، کسی جملے کی تحقیق، کسی بات کی تحقیق، کسی کا نام ہمیں جاننا ہے ایک زبان سے دوسرے زبان میں، ہم ایک زبان جانتے ہیں، دوسرے زبان میں اس لفظ کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ فلاں زبان میں اس لفظ کو اس لینگویج میں کیا کہتے ہیں، ہم سرچ کرتے ہیں اور ہم پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے طالب علموں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کتاب کا کوئی پیج چاہیے، کوئی سیاق و سباق چاہیے، کوئی مضمون چاہیے، ہم موبائل سے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور ہم اسے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں یا اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم موبائل فون کے ذریعے سے ہر اس چیز کو اپنے موبائل میں قید کر لیتے ہیں جو ہمارے کام کی ہو۔ آپ تعلیمی شعبے میں تو بہت زیادہ موبائل سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ تو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، کھیل کود کا میدان ہو، صحت اور ورزش کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے زراعت کا معاملہ ہو، کھیتی اور کاروبار کا معاملہ ہو، صحت اور تندرستی کا معاملہ ہو، الغرض کسی ٹاپک اور کسی معاملے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، تو آپ موبائل کے ذریعے سے آسانی سے تحقیق کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، کہیں جانا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، آپ موبائل کا استعمال کر کے اور آپ راستہ معلوم کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ بغیر کسی سے سمجھے اور پوچھے آسانی سے اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر موبائل کا ہم استعمال کریں اور اس انداز سے موبائل کو دیکھیں تو یقیناً موبائل ایک نعمت ہے۔ یہ اس لیے نعمت ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہمارے بہت مشکل جو کام تھے وہ آسان ہو گئے۔ جو مشکلات تھی ان مشکلات کو موبائل نے کم کر دیا۔ اور بھی دیگر فوائد ہیں موبائل کے استعمال کے، لیکن ہاں ان لوگوں کے لیے جو موبائل کا استعمال احتیاط سے کرتے ہیں، ضابطے اور اصول سے کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے وقت وہ بیلنس کو نہیں کھوتے، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے موبائل نعمت ہے، ضرورت کی چیز ہے، افادیت کی چیز ہے اور نفع بخش ہے۔ موبائل کی افادیت اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موبائل آج ہماری زندگی کی ایک ایسی لازم چیز بن گیا ہے اور اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ موبائل کے بغیر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال موبائل کا استعمال اصول اور ضابطے اور بیلنس کو رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے اعتبار سے کریں، یہ تو نعمت ہے اور فائدے کی چیز ہے، نفع کی چیز ہے۔ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ کھانا اور پینا ہماری زندگی کے لیے لازم ہے، لیکن ہم کھانے کے لیے پینے کے لیے ہی جینا شروع کر دیں تو یہی کھانا اور پینا ہمارے لیے مضر بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ ماچس کی ایک تلی ہے، ماچس کی ایک تلی اپنے آپ میں رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ ماچس کے ایک تلی کے بغیر آپ کا چولہا نہیں جل سکتا، آپ تک روٹی نہیں پہنچ سکتی،
کھانا نہیں پک سکتا جب تک آگ نہ جلے. اور بتائیے ماچس کے فائدے سے دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ماچس کی تیلی کا کتنا بڑا کارنامہ ہے اور کتنی بڑی خدمت ہے. لیکن اسی ماچس کے تیلی کا استعمال ناحق طریقے سے کیا جائے، غلط طریقے سے کیا جائے، مس یوز کیا جائے اس کا، تو یہ ایک ماچس ایک مکان کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہے. ماچس کی ایک تیلی، تو ماچس کی تیلی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ہم اسے عذاب نہیں بنا سکتے، چونکہ ماچس کی تیلی سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ اس بات کو لازمی بنائیں، یقینی بنائیں کہ موبائل کا استعمال ہمیں حد میں رہ کر کرنا ہے، بیلنس بنا کر کرنا ہے، وقت کی ضیاع نہیں کرنا ہے، زندگی برباد نہیں کرنی ہے، بلکہ جس کام کے لیے موبائل کا ایجاد ہوا ہے اس کام میں ہمیں موبائل کو لانا ہے اور استعمال کرنا ہے. فائدے ہی فائدے ہیں اس کے. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لیجئے. جب ہم بیلنس کھو دیتے ہیں اور بے احتیاطی کے شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ موبائل جتنا آپ کے لیے نفع بخش ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے. اس کے نقصان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک پہلو یاد رکھیں، نقصان اور نفع یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال اپنے لیے کس انداز میں کر رہے ہیں. اور جس انداز کو ہم نے بتایا یا پھر آپ نے اپنے سمجھ سے جس انداز میں استعمال کر رہے ہیں تو واقعی کارآمد ہے. لیکن بصورت دیگر اگر اس کا استعمال بے احتیاطی سے کیا جائے تو یہ اس سے بڑے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو ہر قسم کا نقصان پہنچتا ہے. جب موبائل کا استعمال کثرت سے کیا جائے گا، بے احتیاطی کے ساتھ کیا جائے گا اور بلا ضرورت کے کیا جائے گا اور کسی کام کی پرواہ کیے بغیر کسی وقت بھی موبائل کو لے کر بیٹھا اور لیٹا جائے گا تو آپ بتائیں کہ یہ موبائل آپ کو نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ یقیناً پھر آپ کو اس موبائل سے نقصان پہنچے گا. دن بھر آپ تھک کر اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اور اپنے کام کاج کو انجام دے کر گھر پہ آئے، کھانا کھا کر بستر پہ لیٹ جائیں اور موبائل میں لگ جائیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ موبائل میں لگ گئے اور کنٹینیو آپ نے بہت زیادہ دیر تک کئی گھنٹے آپ نے موبائل چلائے، اگلا دن آپ کا ناقص اور ادھورا ہوگا. آپ کام کے نہیں رہ جائیں گے اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آئی. جس میدان میں آپ جائیں گے سستی کاہلی کے شکار ہوں گے. چونکہ ہماری صحت کے لیے نیند کا ہونا بہت ضروری ہے. نیند مکمل نہیں ہوگی، کم خوابی کی شکایت ہوگی تو اس کے اثرات بڑے برے مرتب ہوں گے. کئی طرح کی بیماریوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں. رات بھر موبائل چلانا یا مستقل کئی گھنٹے موبائل کو دیکھنا یہ مضر ہے. موبائل جب ہم چلاتے ہیں اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے HEV اس روشنی کو بولتے ہیں، یہ موبائل سے HEV جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، یہ ہماری آئی سائٹ کو بہت زیادہ متاثر کرتی. قوت بصارت، دیکھنے کی جو صلاحیت اور قوت اللہ نے ہماری آنکھوں میں رکھی ہے یہ ماند پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے اور بسا اوقات بہت زیادہ متاثر ہوتی. موبائل چہرے کے بالکل قریب کر کے دیکھنا، آنکھوں سے بالکل نزدیک کر کے دیکھنا اور کنٹینیو گھنٹوں دیکھنا یہ آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہیڈ فون کا استعمال، کان میں لیڈ لگا کر مستقل کئی گھنٹے بلند آواز سے میوزک سننا یا کوئی بھی چیز
مستقل کئی گھنٹوں تک دونوں کانوں میں لیڈ لگا کر کے سننا، یہ آپ کے کان کی سماعت، آپ کے کانوں کی جو سماعت ہے یعنی سننے کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو بری طریقے سے متاثر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کنٹینیو موبائل دیکھیں گے اور مسلسل دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے جب کم خوابی ہوگی اور نیند کی شکایت ہوگی تو پھر آپ کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا موبائل کا استعمال اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ ہم بیمار ہو جائیں، ہماری صحت خراب ہو جائیں، آنکھ کی روشنی متاثر ہو جائیں، کانوں کی سماعت متاثر ہو جائے، ذہن منتشر رہنے لگے، کم خوابی کی شکایت کہ ہم شکار ہو جائیں۔ اگر اس انداز میں ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ پھر یہ موبائل ہمارے لیے مضر ہے یا نہیں، اس نقصانات اس کے ہیں یا نہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں تقریباً ہر شخص ہر 4 منٹ کے بعد اپنے موبائل کو سرچ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ دیکھے تو صحیح اس میں کیا آیا۔ انٹرنیشنل سروے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 70% یعنی 70% سے بھی زیادہ لوگ موبائل فوبیا کے شکار ہیں۔ کس کے شکار ہیں؟ موبائل فوبیا کے۔ یہ موبائل فوبیا کیا ہے؟ یعنی ان کے ذہنوں میں 70% سے بھی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے کہ اگر ہمارا موبائل کھو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ چونکہ زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری مصروفیات اور مشغولیتیں موبائل میں قید ہیں، موبائل میں محفوظ ہیں۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو موبائل میں منتقل کر دیا اور ساری چیزیں موبائل میں سیو کر دیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس مرض کے شکار ہو گئے کہ اگر میرا موبائل کھو گیا، ہر شخص یہ سوچتا ہے اور سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میرا موبائل کھو گیا تو ہم کیسے رہیں گے، ہمارا تو بہت نقصان ہو جائے گا اور سب کچھ چلا جائے گا۔ لہذا اس انداز میں بھی موبائل کے مضر اثرات ہمارے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کا استعمال کرانا اور موبائل ان کو دینا، یہ بہت زیادہ مضر۔ بچے پبجی کھیلتے ہیں، موبائل پر پبجی میں لگ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے نقصان پہنچایا ہے بچوں کو اس پبجی کے کھیل نے، کس قدر نقصان ہوا ہے۔ گیمز میں لگتے ہیں، کارٹون وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بچوں کی جو زندگی اور صحت ہے وہ تو متاثر ہو ہی رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، موبائل پر ایک نیا فتنہ لوڈو کا چلا ہے، بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں لوڈو کا کھیل موبائل پر کھیلتے ہیں۔ کیا حاصل ہے ان کھیلوں کا؟ ان کھیلوں سے نہ تو صحت بنتی، نہ تندرستی سنورتی ہے، نہ اس سے کچھ نفع ہوتا ہے، نہ سوائے وقت کے برباد کرنے اور اپنی عمر ضائع کرنے کی۔ لہذا بچے رو رہے ہیں، چپ ہو جائیں اس لیے ہم موبائل دے دیں، بچوں نے کسی چیز کا ڈیمانڈ کر دیا، ہم پورے نہ کر کے موبائل دے دیں، ہم کچھ دیر راحت سکون چاہتے ہیں، بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں۔ ہم بچوں کی زندگی میں موبائل نہیں، عذاب دے رہے ہیں، ہم انہیں مشکل بھری زندگیاں دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کانٹے بو رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں، کھیل اور کارٹونز وغیرہ کے فکر میں لگے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، تقاضے اور مطالبات ہوتے ہیں کہ آؤ، خوب ماں باپ کہتے ہیں۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ بسا اوقات بچوں سے یہ کہنا پڑتا ہے، جب وہ بچے کھانے کو منع کرتے ہیں اور ان سے کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لو، ہم تمہیں اتنی دیر کو موبائل دیں گے۔ فوراً بچے اٹھتے ہیں، پھر کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ مضر نہیں؟ کیا بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہیں؟ کیا ماں باپ کا ممتا، شفقت اور پیار اسی کا نام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے موبائل ہاتھ میں دے دیے جائیں اور گھنٹوں بچوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے؟ کیا موبائل کا نقصان یہ نہیں ہے
کہ رشتہ دار ہمارے گھر آتا ہے اور ہمارے بچے ان کے پاس سلام کرنے تک اور ملنے تک نہیں آنا پسند کرتے. پتہ یہ چلا ایک سامنے مہمان بیٹھے ہیں اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، پب جی میں لگا ہے. بتائیے کون سا ایسا گھر ہے؟ آپ کو شاید میری بات سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، پھر اعتراض نہیں آئے گا ذہن میں انشاءاللہ. ہے یا نہیں؟ گھر کا گھر تباہ ہے اس معاملے میں. ایک رشتہ دار آیا، ماموں آئے، خالو آئے، پھوپھا آئے، جی بہنیں آئیں، بہنوں آئے، دیگر جو رشتہ دار ہیں ہمارے وہ گھر پر آئے، بچے ملنے کو تیار نہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی فلاں سلام کر لو، بعد میں کر لیں گے، بعد میں مل لیں گے. بچے کہتے نہیں کہتے ایسا. تو رشتہ داروں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا. اس موبائل نے ہمارے اندر اتنی دوریاں پیدا کر دی کہ رشتہ داریاں کمزور پڑنے لگی، تعلقات بگڑنے لگے. آج ہمارے پاس رشتہ داروں میں جانے کے لیے وقت نہیں. رشتہ دار آ جائیں تو ہمیں گوارا نہیں. دوستوں کو ٹائم ہم نہیں دے پا رہے، پڑوسیوں کو وقت نہیں دے پا رہے، وہ ہمیں وقت نہیں دے پا رہے. رشتہ داریاں، دوست احباب، پاس پڑوس کے لوگ، سماج کے لوگ، ہم کسی کو بھی وقت نہیں دے پا رہے، چونکہ جو وقت ہمارا تھا وہ ہم نے موبائل کو دے دیا. افسوس کہ موبائل ہمارے لیے بنا تھا لیکن آج ہم موبائل کے لیے بن گئے. موبائل ہمارے لیے بنا تھا، یہاں تک تو بات بہت اچھی تھی، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم موبائل کے لیے بن جائیں تو کتنے خسارے نقصان کی بات ہے. لہذا اس موبائل نے ہماری اخلاقی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا خسارہ کیا. بچے موبائل دیکھتے ہیں، بڑوں کو فکر نہیں ہوتی بچے کیا دیکھ رہے ہیں. آج موبائل کی وجہ سے اور موبائل پر بد اخلاقی اور بے احتیاطی کی باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے بچوں میں، خاص طور سے نوجوان بچوں میں جو فتنے کا دور شروع ہوا ہے اور بد اخلاقی اور بد مزاجی جو ان کے اندر آئی ہے، چڑچڑاپن آیا ہے، کیا آپ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ بچے جو کچھ بھی اس میں دیکھتے ہیں عام طور سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے اخلاق کو بگاڑتے، جو انہیں بد تہذیب بنا دے، جو انہیں بد مزاجی کے شکار ہونے کے قریب کر دے، یعنی بد مزاج بنا دے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آج موبائل کی وجہ سے کیا، سچ بتانا میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سچ بتانا کہ موبائل کی کثرت استعمال، میں کثرت استعمال کو بول رہا ہوں، موبائل چلانے کو نہیں بول رہا، موبائل کا کثرت استعمال نے نماز میں خلل نہیں ڈالا ہے. رات کا اکثر حصہ ہم موبائل میں گزار دیتے ہیں اور فجر کی نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. کیا اگر موبائل کثرت سے دیکھنے کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز جاتی رہے تو اب دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ یہ موبائل رحمت ہے یا عذاب؟ یقیناً آپ کہو گے کہ عذاب. کہ موبائل کی وجہ سے، کسی ناٹک ڈرامے کی وجہ سے، افسانے یا قصے کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسی دلچسپ بات سننے اور دیکھنے کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز ضائع ہو جائے تو یہ کس قدر خسارے اور گھاٹے کی بات. آج تلاوت قرآن کریم کا خاتمہ ہو گیا موبائل کی وجہ سے، اور موبائل کو زیادہ وقت دینے کی وجہ سے. بتاؤ کس گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے؟ پہلے صبح ہوتی تھی، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج کان ترستے ہیں کہ کسی پڑوس سے قرآن کریم کی تلاوت آئے. موبائل نے نماز چھین لی، موبائل نے تلاوت کلام پاک سے محروم کر دیا، موبائل نے تسبیحات، ذکر، اذکار یہ سب چھین لیے. کیا نقصان نہیں؟ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہم بدمزاج ہو گئے، چڑچڑے پن کے شکار ہو گئے. شوہر بیوی کو وقت دینے میں کٹوتی کر رہا ہے، بیویاں اپنے شوہروں کو وقت دینے میں دقت محسوس کر رہی ہیں، بھائی بھائی کو وقت نہیں دے پا رہا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے پاس پڑوس رشتہ دار اور دوست احباب یہ تو ہیں اپنی جگہ، خود گھر میں جتنے ممبرس ہیں، افراد ہیں، گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں جو وقت دینا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہ سب اس وجہ سے نہیں ہے کہ موبائل فتنہ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ موبائل عذاب ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بے احتیاطی کی، ہم نے بیلنس کو کھو دیا، اور ہم نے جس مقصد کے لیے موبائل بنا تھا اس مقصد کو کھو کر دیگر مقصدوں میں ہم نے موبائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے یہ نقصانات ہمارے سامنے
آنے لگ گئے۔ یہ جو باتیں موبائل کے تعلق سے اس کے فوائد اور نقصان کے تعلق سے جو اس کے نقصانات تھے، ہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہیں، خیر خواہی کی نیت سے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اور خاص طور سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے ملت کے لیے اور ہمارے دیش اور ملک کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور ایک بہترین دولت ہے، قیمتی سرمایہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ سرمایہ کھو جائے اور کسی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ لہذا اخلاص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سے ہم نے یہ آپ کے سامنے موبائل کی تفصیلات نفع کے اعتبار سے اور نقصانات کے اعتبار سے رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کے سمجھ میں آ جائے اور ہم موبائل کا صحیح استعمال کر کے اپنا قیمتی وقت بچائیں، اپنی صحت کو بچائیں اور اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو وقت دیں، ماں کے پاس بیٹھیں، باپ کے پاس بیٹھیں، بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں اور ان سے دعائیں لیں۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، موبائل سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن باپ کا پیار، ماں کی ممتا موبائل آپ کو نہیں دے سکتا۔ شوہر کا پیار بیوی کو، بیوی کا پیار شوہر کو، یہ موبائل سے نہیں مل سکتا۔ بہنیں بھائی کو پیار کریں، بھائی بہنوں کو پیار کریں، یہ چیزیں آپ کو موبائل سے نہیں مل سکتی۔ ایک قیمتی دوست جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ دوست کی شفقت اور اس دوست کی محبت آپ کو موبائل نہیں دے سکتا۔ رشتہ داریوں کی قدر و منزلت اور اس کی قیمت موبائل آپ کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں، یہ دولتیں یہیں سے ملیں گی، موبائل سے کبھی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں دعا کروں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ سبھی ناظرین اور سامعین ہمارے لیے بھی دعا کریں، پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اس موبائل کو اللہ کی رحمت سمجھ کر ضرورت کے اعتبار سے استعمال کریں اور کثرت ضرورت، بیجا استعمال اور بے احتیاطی سے استعمال کرنے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔